میرا نام قمر محمد دلشاد ہے. میرے ابا و اجداد 47 میں ہندوستان میں کی سب سے بڑی ایک مضبوط ریاست کے ضلع روہتک سے ہمارا تعلق ہے, اور ہماری راجپوت فیملی سے چونکہ میرا گھرانہ رہا ہے اور ابھی ہم راجپوت فیملی سے ہمارا تعلق ہے, تو ہمارے ابا و اجداد نے 15 اگست کے بعد 1947 کو یہ روہتک سے یہاں لاہور میں ہجرت کی, اور باقاعدہ طریقے سے پورے خاندان کے ساتھ صحیح سلامتی کے ساتھ وہ لاہور پہنچے ہمارے ابا و اجداد. تعلیم میں نے لاہور سے حاصل کی. میں نے بی اے کیا, ایم اے کیا, اور بی اے جو تھا میں نے اسلامیہ کالج لاہور سے کیا. ایم اے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے جرنلزم کیا, اور اس کے بعد پنجاب لاء کالج سے میں نے LLB کیا. کہ طالب علم کے زمانے میں ہمیں سیاست کا شوق رہا, لیکن ہماری سیاست بڑی تعمیر کی ہوتی تھی. کوئی ہنگامہ آرائی, کوئی جلاؤ گھراؤ اس طرح کی ہماری سیاست نہیں تھی. تو ایک ہم نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے 65 میں پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حیا کیا. ہم نے کیا کہ چونکہ پاکستان کی تعمیر میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا اہم کردار رہا ہے. انہوں نے علی گڑھ سے تحریک شروع کی اور پورے انڈیا میں مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اب وقت ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم طالب علموں کو ایک تعمیری سیاست کا روپ دھاریں. تو ہم نے پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو حیا کیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پیٹرن چیف جو تھے وہ اس وقت کے انتہائی فعال وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے پیٹرن چیف تھے. اور وہ ہم نے ان کے ساتھ ظاہر ہے جو وزیر خارجہ تھے اس ٹائم ان کی حیثیت سرکاری تھی, لیکن جب وزارت خارجہ سے وہ سبکدوش ہوئے تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ان کے ساتھ تعاون اس وقت تک جاری رکھا جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد نہیں پڑ گئی. جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد پڑ گئی تو پھر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس سیاست سے علیحدہ ہو گئی کہ ہمارا چونکہ تعمیری معاملات ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی سیاست میں نہیں آئیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم تاریخی واقعہ پیش آیا کہ جب 2 جنوری 1965 کو محترمہ فاطمہ جناح اور پریزیڈنٹ ایوب خان کے درمیان جو الیکشن ہوا اس میں ظاہر ہے کہ جیسے اسباب پیدا ہوئے تو فاطمہ جناح کو کامیابی نہیں مل سکی. اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, لیکن ہم نے فاطمہ جناح کو, محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت فاطمہ جناح کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کو انکرج کرنے کے لیے ہمارا وفد 19 جنوری 65 کو کراچی میں ان مادر ملت فاطمہ جناح سے ملاقات کی. تو ہمارے وفد میں باقی تو ظاہر ہے چند دوست رہ گئے ہیں. ہمارے وفد میں شاہدہ جمیل ہیں آج کل, اس ٹائم وہ شاہدہ سلیمان کلاتی تھی, بعد میں فیڈرل منسٹر بھی بنی, وہ ہمارے ساتھ تھی. اور ہمارے ساتھ خلیل الرحمان تھے جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج بنے, اور اس کے ساتھ فاروق بیدار بخت تھے جو بعد میں ایڈوکیٹ جنرل بنے. تو باقی دوستوں کی زندگی اسی طرح 5-6 کا ہمارا گروپ تھا, اور ہم نے محترمہ فاطمہ جناح سے ان کی حوصلہ افزائی کی. انہیں بتایا کہ یہ تو انتخابی عمل میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے, حکومت کے ذرائع وسائل ہوتے ہیں, لیکن پوری قوم جو ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا, اور ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور اس قدر وہ ہماری گفتگو سن کے تشکر میں آ گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملہ ہمارا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ذوالفقار علی بھٹو جتنا بھی ہم نے کیا, مسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے ہم نے ڈھاکہ میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, ملتان میں, سرگودا میں ان کے لیے بڑے بڑے اہم ہم نے ان کی تقریبات بھی کی. اور جب تک پیپل پارٹی نہیں بنی تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا. میں منسٹری انفارمیشن میں بھی رہا, اور اس کے بعد مختلف منسٹروں میں, ایجوکیشن میں بھی, وزارت مذہبی امور میں بھی, مختلف وزارتوں میں میری پوسٹنگ ہوتی رہی. اور اس کے بعد
اتفاق دیکھیں، کیونکہ ہمارا ذہن تو پولیٹیکل ذہن تو تھا شروع سے ہی، طالب علم کے زمانے میں سیاستدانوں سے ملنا اور تعلقات بھی رہے، اچھے تعلقات بھی رہے. تو پھر میں نے الیکشن کمیشن میں مجھے آفر ہو گئی. تو پھر میں الیکشن کمیشن میں، ہمارے اس وقت کے چیف الیکشن کمیشن میں جانتے تھے جسٹس سجاد احمد جان، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی اب یہ 77 کے الیکشن ہونے والے ہیں، مارچ 77 میں، یہ جنوری کی بات ہے، جنوری 77 میں، تو آپ الیکشن کمیشن میں آ جائیں. تو پھر میں ڈیپوٹیشن پر، منسٹری انفارمیشن سے میں ڈیپوٹیشن پر جو تھا میں الیکشن کمیشن میں آ گیا. لیکن وہاں کے جو میں نے حالات بڑے اچھے لگے، ججوں سے واسطہ پڑتا ہے، سیاستدانوں سے ہوتا ہے، زندگی کے تمام مقطع فکر کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو پھر اپ کر لیا، میں نے اس کو الیکشن کمیشن میں ہی اپنی انڈکشن جو تھی وہ میں نے کروا لی، تاکہ میں یہ ادارہ میرے لیے بڑا کمفرٹیبل ہے. کیونکہ مارچ کا الیکشن ہو گیا، ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے مارچ کے الیکشن میں کنٹروورشل تو بنا ہے، وہ میرے سامنے سب کچھ دیکھا. تو میں اس وقت 77 کا جو الیکشن ہوا 7 مارچ 77 کو، تو وہ میں اس وقت سرگودا ڈویژن کا ریجنل الیکشن کمشنر تھا. تو میرے انڈر کچھ 6 ضلع تھے. تو میں نے سارا دیکھا، میں نے بہت قریب سے دیکھا وہ الیکشن. تو بدقسمتی سے اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ صحیح ادراک نہیں ہو سکا، اور وہ جو گڑبڑ ہوئی، دھاندلی ہوئی، اور وہ ان کے علم میں بھی ہے، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ زندگی سے بھی گئے اور اقتدار سے بھی گئے. تو اب یہ اس کے بعد ہمارا سفر چلتا رہا، ہماری مختلف پوسٹنگ ہوتی رہی اور مختلف صوبوں میں بھی ہوتی رہی. تو ٹھیک ہے، بڑا اچھا خوشائند سفر تھا. تو الیکشن کمیشن پاکستان میں نے سارا وقت گزارا، اور لیکن سب سے زیادہ میرا وقت جو گزرا وہ میرا بلوچستان میں گزرا. تو بلوچستان میں رہا، ریجنل الیکشن کمیشن بھی رہا ڈویژن کے لیول تک. اس کے بعد پھر میں الیکشن کمشنر صوبہ بلوچستان کا بھی رہا، اور یہ سارے سلسلے میں دیکھتا رہا. اور اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جناب کہ بلوچستان میں تمام جتنے بھی، یہ میں فخریہ کہتا ہوں، پاکستان کا کوئی بیوروکریٹ مختلف جگہوں پہ تو رہا ہوگا، لیکن ہمارا ایک پاکستان کے ساتھ مفاد تھا، اسٹیٹ کے ساتھ مفاد تھا. تو بلوچستان کے تمام سیاسی رہنما میرے دوست رہے. اور میں سب سے بڑی جس کا میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ نواب اکبر بوٹی میرے گہرے دوستوں میں سے تھے. اور اسی طرح محمد خان رضی صاحب ہو گئے، عطا اللہ مینگل ہو گئے، اختر مینگل ہو گئے، جان جمالی صاحب ہو گئے، اور جتنے بڑی ہیں شخصیات، بدری حاصل خان بجنجو، یہ جتنے بھی رہے ہیں بلوچستان کے، وہ سارے میرے آج تک جو زندہ ہیں. حاصل خان بجنجو تو وفات سے 2 دن پہلے بھی مجھ سے ملتے رہے، لیکن وہ سارے میرے ساتھ، ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوشگوار تعلق رہا. پھر میری پوسٹنگ الیکشن کمیشن میں ہو گئی، میں وہاں جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا، میں ترجمان بھی رہا. اس وقت ہمارے نئے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس عبدالقدیر چودھری تھے. ان کے زمانے میں پھر انتخابات، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوتے چلے گئے، اور یہاں سے پروموشن ہوتے چلی گئی. اور پھر مجھے اپنا 2005 میں ہی، دسمبر 2005 میں مجھے وفاقی سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان تک میں پہنچا، اور مجھے مقرر کیا گیا. ظاہر ہے اپنی پروموشن میں اپنی قابلیت تو ہوتی انسان میں ہر میں ہوتی ہے، لیکن وہ تجربہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، بزرگوں کو سایہ، تو وہ ساری چیزیں تھی. میں اس مقام پہ میں پہنچا، فیڈرل سیکرٹری بنا. کہ جب میں ایم اے جرنلزم کا اسٹوڈنٹ تھا 68 میں پنجاب یونیورسٹی میں، تو میرے پروفیسر وارث میر صاحب ہوتے تھے، مرغوب صدیقی صاحب پروفیسر تھے ہمارے، اور ڈاکٹر عبدالسلام خورشید بھی رہے. لیکن سب سے پاکستان کا سب سے زیادہ کامیاب ترین، ایک صحیح معنوں میں آپ دیکھیں، اب پروفیسر مرغوب صدیقی صاحب جیسا جرنلسٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آ سکتا. بہت درویش آدمی تھے، انتہائی درویش. اور جس وقت یہ 69 کے اینڈ میں پریزیڈنٹ نکسن پاکستان آئے لاہور میں، تو انہوں نے پروفیسر مرغوب صدیقی سے ملاقات کی. آپ ان کے چھوٹے سے فلیٹ میں جو لاہور کے گنگا رام ٹرسٹ کے بلڈنگ میں تھا، 7ویں فلور پہ، تو وہ پوری سیڑھیوں پر جا کے نکسن صاحب گئے، چائے پی کے واپس آ گئے. پریزیڈنٹ آف امریکہ نکسن، تو یہ ان کی شخصیت تھی. وہ ہمارے دوست رہے، پروفیسر بھی رہے. تو ان کے زمانے میں نے سب سے پہلے کتاب لکھی ابلاغ عامہ، انگریزی میں کہتے ہیں ماس کمیونیکیشن. جو لفظ ابلاغ جو ہے، ابلاغ عامہ جو ہے، یہ ہمارے تخلیق کردہ لفظ ہے. جب میں نے میس کمیونیکیشن میں کتاب لکھی تو مجھے بڑی حیران کی کہ میں اس کا ترجمہ کیا کروں میس کمیونیکیشن کا. تو بڑی شخصیات سے ملاقات کی.
تو لاہور میں اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے سید عبداللہ مرحوم، جو ان سے میں نے مشاورت کی تو انہوں نے اس کا نام رکھا ابلاغ عامہ۔ اب یہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں میس میڈیا ہو گیا، ابلاغ عامہ ہو گیا۔ تو میں نے طالب علم کے زمانے میں کتاب لکھی، اور اس کے بعد میں نے 1970 میں جب میں لا کر رہا تھا اس میں نے یہاں یہ جو میری کتاب چھپی، آپ حیران ہوں گے، یہ کتاب چھاپی حنیف رامے صاحب نے۔ حنیف رامے صاحب نے ٹائٹل بنایا، انہوں نے کتاب چھاپی، وہ البیان کے نام سے ان کا مکتبہ تھا جدید ان کا، اس میں انہوں نے کتاب چھاپی۔ اور 1970 میں، یعنی 70 ابھی میں گورنمنٹ سروس میں نہیں آیا تھا، 1970 میں میری کتاب چھپی ایفرو ایشین جرنلزم، اور یہ چھاپی فیروز سندھ نے۔ اور پھر 73 74 میں کتاب چھاپی پبلک ریلیشن پر، اور 92 میں آئی انہوں نے چھاپی قدرہ قومی زبان نے، ابلاغ عامہ اور تحقیقی طریقے۔ یہ کتابیں میں اپنی سروس کے درمیان میں بھی لکھتا رہا۔ تو یہ میرا باقی آرٹیکل کالم لکھنا یہ طالب علم کے زمانے سے شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا چونکہ ولیوں کا میرے اوپر بڑی مہربانی رہی، ان کا سایہ رہا، مجھے مشکلات کبھی پیش نہیں آئی۔ اور سب سے بڑی اہم بات میں بیچ میں رہ گئی بات کہ جس وقت جب ہم گورنمنٹ سروس میں تھے اور طالب علم کے زمانے میں بھی ہم نے چونکہ ظاہر ہے سیاست کی، بڑی تعمیری سیاست کی، تو اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اور اچھا آپ تھوڑا سا میں ایک اور بھی ذکر کر دوں، اس کے درمیان کے عرصے میں بڑی تاریخی جملہ ہے، یہ دوستی کیسے ہوتی ہے، انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے۔ جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے جو اقوام متحدہ میں جو انہوں نے تقریر کی، بڑی انقلابی تقریر، جس کی بنیاد پر ان کو سیاسی کیریئر مل گیا، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ جب نے بتایا نا ہماری مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو پیٹرن چیف تھے، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا راولپنڈی میں، دسمبر 65 کی بات ہے۔ تو جب ہم ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے آپ کو بلایا کہ میں تاشکند جا رہا ہوں 3-4 دن کے بعد، اور ہماری ملاقات تاشکند میں بڑی امپورٹنٹ ہونی ہے انڈیا کے ساتھ، تو تاشکند سے واپسی پر میں آپ کے ساتھ ایک اہم اور ملاقات بھی کروں گا۔ تو آج یہ ویسے ہی ہم ایک انٹروڈکشن سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم بہت کم ہے میرے ساتھ، کیونکہ 4-5 امبیسڈر ملنے آ رہے ہیں، تو آپ کو ہم 10-15-12 منٹ دیں گے، اور بڑے ہنستے ہوئے کہا کہ مائنڈ نہ کرنا، میں چائے بھی نہیں پلاؤں گا۔ تو میں کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت ہمارے دوست گروپ بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا مجھے ایک لفظ کہیں، ایک تھوڑا سا مختصر، کہ میری اقوام متحدہ کی تقریر کا عوام میں اس کا کیا رد عمل ہے۔ انہیں وہ سوچ بچار میں تھے، میں ان کی نفسیاتی طور پہ بتانا چاہتا ہوں، قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو طالب علم تھے۔ انہوں سے پوچھا، تو ہمارے دوست تھے گورنمنٹ کالج کے پڑھ رہے تھے، سب باتیں ہو رہی تھی، تو ایک دو دوست نے ہمارے نے کہا جی آپ کو قوم نے شیر پاکستان کا خطاب دیا ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا جی شیر پاکستان، لائن آف پاکستان۔ وہاں سے نیکسٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی جس اس زمانے میں نعرے ہوتے تھے فخر ایشیا، کہتا ہوں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مسکرائے۔ ایک اور سے پوچھا، اب میں بڑا حیران تھا کہ میں نے کہا یہ سارے خوش آمدی الفاظ تو میرے دوستوں نے کہہ دیا، تو اب میں کیا کہوں ان کے لیے؟ تو میں بڑا، لیکن قدرت نے میری مدد کی، ایک دم ایک ذہن پہ ایک چوکانی سی بات آ گئی، الہام کی شکل میں آ گئی۔ تو جو یہاں بھی درشاد ہمارے ساتھ میری ملاقات ٹیلی فون پہ ہوتی رہتی تھی یا خط و کتابت سے ہوتی تھی، تو بتائیں کیا ریئیکشن ہے؟ میں نے کہا سر یو ول بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان 1970۔ ایک دم آپ حیران ہوں گے کہ ایک دم ان کا رنگ جو تھا پیلا پڑ گیا۔ ان کا نہیں نو 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 پریزیڈنٹ ایوب خان۔ تو میں نے کہا جی ہم شروع سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، کانسٹیٹیوشن کو ہم شروع سے پڑھتے رہتے تھے، تو میں نے کہا جی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان کو تیسری مرتبہ صدر مملکت بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بھٹو صاحب نے بے سادگی سے کہا نہیں،
ہم آئین میں ترمیم کرا لیں گے۔ میں کہا سر بہت دور کی بات ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے اور 5-10 سیکنڈ بولے نہیں اور اٹھ کے چلے گئے ڈرائنگ روم کے۔ یہ انہیں گھر کا پنڈی میں تھا 19 سول لائنس، اب تو پتہ نہیں وہ گھر ہے کہ نہیں، 19 سول لائن میں۔ تو انہوں نے ایک ڈرائنگ روم کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور وہاں انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی دلشاد، یہ جو آپ کے ساتھی آئے ہیں یہ قابل اعتماد ہیں؟ اور میں کہا سر قابل اعتماد ہی ہیں۔ کہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن یو ول بی ان ٹربل۔ میں کہا نہیں سر بالکل قابل اعتماد ہیں، کہ ویسے اس ذہن سے گزر کے سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی نے کیا کہا، میں نے کیا کہا۔ تو مسکرائے، واپس آ کے بیٹھ گئے اور ایک دم انہوں نے آرڈر دیا کہ ابھی چائے لے کے آؤ۔ اب پہلے ہمیں چائے منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا ان کی نفسیات پر اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا رکھا کہ ان کی نفسیات پر میں نے ہاتھ رکھ دیا، قدرتی مجھے نہیں پتہ تھا کہ اندر تاشکند کے بعد استعفیٰ دیں گے کیا ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ اس وقت ایسی گہری دوستی ہو گئی کہ پھر انہوں نے میرے ساتھ بہت خیال رکھا، بہت طریقے سے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سیاست میں رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ میں کہا نہیں جی میں نے تو CSS کا امتحان دینا ہے، میں نے سیاست میں نہیں آنا۔ اسی عرصے میں پریزیڈنٹ ایوب خان سے جب ہماری ملاقات ہوئی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وفد کی حیثیت سے، وہ بیمار تھے، وہ فالج تھا، شدید بیماری کے بعد وہ اپنے دفتر میں 1-2 گھنٹے کے لیے آتے تھے۔ تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی کچھ عرصے بعد، اس وقت نہیں ہوئی، یہ ملاقات ہماری ہوئی 15 اپریل 68 کو۔ تو وہ ان کی ملاقات ہماری ہوئی، باتیں ہوئی، تو میں نے ان سے کہا، یہ بھی تاریخی بات بتا دوں کہ صدر ایوب صاحب کو ہم نے قرآن مجید پیش کیا، آپ کی صحت کو مبارکباد دی، تو انہوں نے اس زمانے میں یہ لین دین کی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اب تو جو بھی جاتا ہے فائل میں دستخط کروانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سائن کر دیجیے ہمارے لیے۔ اس زمانے میں دستور ہی نہیں تھا کسی بارے میں، ہم سب اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے۔ تو انہوں نے باتیں میں کہا سر آپ سے گزارش ہے، ٹائم ہمیں 7-8 منٹ کا ملا آپ سے ملنے کا، تو آپ کی گزارش بتائیں کہ دیکھیں۔ میں کہا جی آپ نے جو کتاب جو لکھی ہے، تو آپ کی جو آٹو بائیوگرافی جو ہے، اس میں آپ نے فاطمہ جناح کے بارے میں جو کتاب کو اردو میں نام ہے جس رزق سے پرواز آتی ہے، وہ الطاف گوہر نے لکھی تھی، تو وہ میں نے کہا آپ نے فاطمہ جناح کے بارے میں جو جملے لکھے ہیں کتاب کے اندر وہ نکال دیں۔ وہ ہم لکھ کر لے گئے تھے، چٹ تھی ہمارے پاس، تو میں کہا یہ جملے نکال دیں، مادری ملت ہے ہماری وہ، ٹھیک ہے الیکشن میں آپ کے ساتھ مقابلہ ہوا، ہار جیت ہوتی رہی، لیکن جو مادری ملت کے بارے میں آپ نے جو چند جملے کہے ہیں یہ نکال دیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا قومی جذبہ۔ انہوں نے اسی وقت میجر جنرل رفیع کو بلایا اور کہا یہ جو میرا نام لے کر کہا کہ انہوں نے یہ جو چٹھ دی ہے یہ فوری طور پر کتاب میں جہاں فاطمہ جناح کے بارے میں ایسے جو جملے لکھے گئے ہیں یہ نکال دیں۔ تو یہ ہوتی ہے سوچ بچار۔ آج جس وقت وہ صدر صاحب مستعفی ہو گئے، اپنے گھر آ کے چلے گئے، تو پھر میں نے ان سے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا، اور میں ان کی ٹل ڈیتھ ایوب خان، آپ حیران ہوں گے جب میری شادی ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کی آپ شادی میں آئیں، تو بیمار تھے وہ، CMH میں داخل تھے وہ، ان کا ہارٹ کا معاملہ تھا، ہارٹ کا سرجری ہونی تھی یا اسٹنٹ لگنے تھے، تو وہ تو نہیں آ سکے۔ لیکن جب شادی ہو کے بعد میں نے اپنے چند دوستوں کو 30-40 دوستوں کو، ہمیں لاہور میں تو ولیمہ ہوتا ہے خاندان برادری کا، لیکن اسلام آباد میں چونکہ میں گورنمنٹ سرونٹ میں تھا تو پھر ہم نے ان کو ایک ولیمہ کا انتظام کیا دوستوں کے لیے۔ منسٹر بھی تھے، 4-5 دوست آنے تھے، تو آپ حیران ہو گئے تو ایوب خان تشریف لے آئے، اور آپ بھی سن کے یہ بھی حیران ہوں گے کہ جناب جب پتہ چلا نا مولانا کوثر نیازی صاحب کو ایوب خان صاحب آ رہے تو چلے گئے، تو اور بھی 4-5 جو تھے بیوروکریٹ وہ بھی چلے گئے، تو خیر ہم نے کیا پرواہ کرنی تھی۔ تو ایوب خان آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وائف کے ساتھ بیٹی بنایا، سر پہ ہاتھ رکھا، جو چھوٹا موٹا رسم ہوتی ہے وہ پوری کی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ تو میں چند منٹ کے لیے آیا ہوں، تو میں آپ کو فیملی ڈنر دوں گا۔ یہ 17 اپریل 1974 کی بات ہے، میں فیملی ڈنر دوں گا،
اور 20 اپریل کو فیملی ڈنر میرے گھر پہ ہوگا، میرا ساری بیٹیاں بیٹے سارے آئیں گے، تو 8 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ تو جناب یہ بڑی تاریخی واقعہ ہے۔ 17 اپریل کو یہ ملاقات ہماری ہوئی، چند چائے پی انہوں نے زیادہ، تو تھوڑی دیر بیٹھے، اور وہ بس عزت دی، انہوں نے رسپیکٹ دی ہماری، وہ چلے گئے۔ لیکن 20 اپریل کو آپ حیران ہوں گے کہ 11:15 بجے خبر آ گئی کہ پریزیڈنٹ ایوب خان انتقال کر گئے۔ اور وہ جو رات کو 8 بجے ان کی ساری فیملی جو تھی، جو انہوں نے بلائی تھی، وہ 4 بجے آنی 4 بجے پہنچ گئی تھی۔ وہ ڈیتھ کی خبر تو ان کو بعد میں ملی، وہ تو 1 بجے 11:45 بجے ڈیتھ ہوئی، خبر 12:30 بجے بتائی گئی۔ تو ان کی فیملی آنی شروع ہو گئی تھی، یہاں سے ہری پور سے بھی، جہاں جہاں تھے ان کے۔ لیکن رات کو 8 بجے جہاں ہمارے لیے ڈنر ہونا تھا، وہاں جناب ہم ملنے وہاں گئے، حاضری دی، تعزیت کی گوہر ایوب سے، اختر ایوب سے، اور سب سے ملاقات کا۔ وہ سارے کہہ رہے تھے کہ قمر صاحب آپ کے لیے ہم آئے تھے، آپ کی فیملی کے لیے ڈنر تھا آج، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ طالب علموں کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی تعلیم ہی رکھیں، آپ جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں اس شعبے پہ گرفت حاصل کر لیں، اور اپنا آرٹیکل لکھیں، کالم لکھیں، کوشش کر سکیں، آج کل انٹرنیٹ بہت چل گیا، اس پہ کتابیں لکھیں، لیکن ساری توجہ اپنی تعلیم پہ رکھیں۔ کسی سیاستدان کے ساتھ ویسے تعلقات رکھیں، دوستی رکھیں، ملاقات رکھیں، ان سے وزٹ لیں، ان سے ملاقات کریں، لیکن کسی عملی سیاست کا حصہ نہ بنے۔ آپ کو نہیں ملنا۔ اب پاکستان کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ارب پتی لوگ ہیں۔